تو مہذب دنیا کے جمہوری ممالک میں جب ایک وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کے جو دور میں اچھے اور برے کام ہوئے ہوتے ہیں اس پہ انالیسز ہوتا ہے، اور اس کے ٹینیور پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ اچھا حکمران تھا یا برا تھا۔ پاکستان میں آرمی چیف کے بارے میں ایسے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کہیں اور ہے، اختیار کہیں اور ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنرل باجوہ جو کہ 3 سال کے لیے آرمی چیف بنے تھے، ان کو ایک وزیر اعظم سے انگیج کر کے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس طرح سے کہ وہ 3 سال والے رہ گئے 6 سال، اور انہوں نے 5 وزیر اعظم جو 5 سال کے لیے آتے ہیں اس کو بھگتا لیا۔ یہ سارے ماجرے کا آغاز ہوا نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد میں شاہد خاقان عباسی آئے، اور اس کے بعد میں آئے عمران خان صاحب، اور اس کے بعد میں آئے شہباز شریف صاحب۔ تو آج ہم انالیسس کریں گے کہ ان کا جو باجوہ ڈاکٹرن تھا، اس کی فلسفی کتنی کارگر ثابت ہوئی، آیا کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو اور کیا فائدہ ہوا۔ تو پہلے جنرل باجوہ کے رول کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا فوج کے اندر، پاکستان کے اندر۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج بیک فٹ پر تھی، جو ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ مارشل لاء سے جو اگلی ملٹری قیادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیک فٹ پر ہوتی ہے، کیونکہ پبلک میں غیر مقبول ہوتی ہے، کرٹیسزم بھی خاصا ہوتا ہے، اور جو جمہوری حکومت مارشل لاء کے بعد آتی ہے وہ کافی چینجز کرنے کے موڈ میں ہوتی ہے۔ اس لیے تو کیانی صاحب کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں تھے پالیٹکس کے اندر، اور لو کی انوالومنٹ ان کی رہی تھی، وہ بھی ہائیبرڈ رجیم تھی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہائیبرڈ رجیم، اور تھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی شدید ہائیبرڈ رجیم۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہائیبرڈائزیشن کا جو ایمان کے درجے ہیں نا ہائیبرڈائزیشن کے، وہ مختلف تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا، بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے اگر آپ بھٹو صاحب کا نام لیں کہ وہ تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، ان کو تو ایوب خان لے کر آئے، ان کی کیبنٹ کا حصہ تھا، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ پھر بات آتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو ضیاء الحق لے کر آئے۔ میاں شریف جو کہ والد صاحب تھے نواز شریف کے، وہ ضیاء صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، اور ایسا ہی ہوا، وہی لے کر آئے۔ عمران خان صاحب کی ڈسٹنکشن اور انفرادیت یہ ہے کہ ان کو 4 جرنیلوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ تاریخ میں ایک ہوا کرتا ہے، لیکن ان کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ 4 کی پیداوار ہیں۔ تو پروجیکٹ عمران پہ کام جو ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوا تھا، مشرف صاحب کے ٹائم میں کہہ سکتے ہیں، تب سے انویسٹمنٹ کا آغاز ہو چکا تھا، اور جنرل حمید گل واز دا فرسٹ مین ٹو بیک دس گائے کہ یار اس کو آنا چاہیے، یہ ایک سچا لیڈر ہے اور کھرا لیڈر ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں تو چودھری پرویز الہی کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ 2011 میں ہمارے پارٹی کے بندے ٹوٹ رہے تھے، تو ہم نے بعد میں شکایت کی کیانی صاحب کو کہ پاشا صاحب کو روکیں، یہ فون کروا کے وفاداریاں تبدیل کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بلایا ہمیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ تو تب پتہ لگا کہ اچھا یہ سین چل رہا ہے پیچھے۔ تو نمبر 2 ہو گئے پاشا صاحب جو سپورٹ کر رہے تھے خان صاحب کو، اور خان پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ نمبر 3 خان پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کون کرنے آیا؟ ظہیر الاسلام صاحب، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سیدھا پیغام بھیجا کہ استعفیٰ دے دو، دھرنے ہو رہے ہیں، تم گھر جاؤ، ادروائز تمہیں فیس کرنا پڑے گا۔ اور بیٹل فار پاکستان کتاب ہے شجاع نواز کی، بڑے زبردست رائٹر ہیں، پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی میں نے، اور آصف نواز کے بھائی ہیں جو ایکس آرمی چیف بھی ہیں، سو از اے ویری ویل انفارمڈ پرسن۔ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب مارشل لاء لگانے کے موڈ میں تھے، لیکن جنرل راحیل شریف نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے، یہ صورتحال وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو راحیل شریف نے اس کو روڈ بلاک کے طور پہ وہ رول پلے کیا، اور وہ نہیں ہو سکا، ادروائز بڑے ایمبیشس جرنیل تھے وہ۔ تو 3 جرنیلوں کی انویسٹمنٹ ہوگی خان صاحب پہ۔ چوتھی باری اب کس کی تھی؟ چوتھی باری تھی جنرل باجوہ کی، اور اب سوچنا یہ تھا کہ یہ 3 جرنیلوں کی جو انویسٹمنٹ ہے ادارے کی تقریباً 10-15 سال کی، اس کا اب کرنا کیا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ شروع سے پرو عمران تھے تو پھر نواز شریف نے ان کو آرمی چیف کیوں لگایا؟ نمبر 4 پر تھے وہ، سینئر نہیں تھے، سپر سیڈ کروا کے اوپر لے کر آئے۔ وہ اس لیے لگایا کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہی از پرو ڈیموکریسی، نمبر 1، حیران ہوں گے آپ کہ وہ جمہوریت کے حق میں تھے۔ نمبر 2 اینٹی دھرنا، جو دھرنے کروائے جا رہے تھے اس سے پہلے پاشا صاحب اور ظہیر الاسلام صاحب کی طرف سے، جو کہ پیسے بھی بانٹے گئے وہاں جا کے ٹی ایل پی کے دھرنے میں، وہ بھی آپ نے دیکھا، ان کے خلاف تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو سپورٹ میں نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کا، جیو پالیٹکس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور ایک انٹرنیشنل آؤٹ لک رکھنی پڑے گی، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کو خراب کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ نان انٹرونشن کی پالیسی کے فین تھے،
اور سویلین سپریمیسی کے فین تھے. آپ حیران ہوں گے پھر سے یہ بات سن کے جنرل باجوہ کے بارے میں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس بیسس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب جو کہ صحافی ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز تھے، انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا اور ملوایا بھی کہ ہی از یور مین، ان کو لگائیں. تو ویسا ہی ہوا کہ ان کو 1 سٹار اور ملا اور ان کو پروموٹ کیا گیا آرمی چیف کے طور پہ. اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا سب بدل گیا. اب سوال یہ کیسے بدلا؟ تو جنرل باجوہ جب آتے ہیں اور اپنے پہلے 3-4 کورس کے دورے کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی ہیں کہ فوج کے اندر کی سوچ تو عمران کلٹ سے متاثر ہو چکی ہے. تو پاکستان میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ دا مین میکس دا انسٹیٹیوشن. جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ادارے کو لے کر چلتا ہے، نہیں، دا انسٹیٹیوشن میکس دا مین. رادر ہوتا یہ ہے کہ ادارے کی سوچ، انسٹیٹیوشن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ انفلوئنس کر دیتی ہے آرمی چیف کو. اور ایک کوئی بھی آرمی چیف یا کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ اپنے ادارے سے کٹ کر نہیں چل سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی بندہ اس کو بھی آن بورڈ چاہیے ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سپریم اتھارٹی ہوتی ہے ان کی، نہیں ہوتی. اگر کور کمانڈرز ان سے اگری نہ کریں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، پہلی بات. تو ہوا یہ کہ جو پہلے 3-4 دورے انہوں نے کیے، جس میں ایک بڑا مشہور خطاب بھی کیا تھا انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان سے سیکھنا چاہیے کہ جمہوریت کیسے چلانی ہے اور پالیٹکس میں انڈلج نہیں کرنا، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ساری بات سن کے بہت سے افسران نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ وہی چوروں کی زبان بول رہے ہیں، وہ جو نواز شریف کی اور زرداری کی زبان ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کو کیسے ہم لے کر آئیں گے؟ وہ ایک سچا لیڈر ہے، آنیسٹ ہے، اس پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، وہی ریٹورک، تو وہ کب آئے گا؟ تو پہلے 3-4 دوروں میں جنرل باجوہ پر یہ واضح ہو گیا کہ میں یہاں پر رہ کے اپنی تھاٹ کو ٹوٹلی اپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر انفلوئنس جو ہے نا وہ کسی اور کا ہو چکا ہے. اب وہ سرائیت کر گیا ہے، وہ بیٹھ چکا ہے گھٹنوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وہ آدمی جس نے شروع میں بھارت کی مثالیں دیں، جس نے کہا کہ ہم نے چین سے، افغانستان سے دوستی کرنی ہے، اور کہا کہ افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ختم ہو چکی ہے، ہم نہیں دیکھتے اس کو اپنا صوبہ اینی مور، اور ہم وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم وہاں پہ انٹرونشن نہیں کرنا چاہتے، ہم ہندوستان سے دوستی کریں گے. اتنے عظیم فلسفے کی باتیں کرنے والا انسان سکمب کر گیا اس پریشر میں، اور اس کے بعد میں جو ہوا اب اس کی داستان سن لیجئے. تو 3 اپریل 2016 کو ان کے آنے سے پہلے پیناما لیکس ہوتا ہے اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. اور اس سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جس طرح سے ایک سوچ رہی ہے کہ وہ کنفرنٹیشن اگر فوج سے کرتے بھی ہیں نا تو وہ لیجسلیشن کے تھرو پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں، قانون سازی سے. لیکن نواز شریف صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا جا کے گلا پکڑ لو اور بعد میں اپنی بھی ٹانگیں کٹوا لو. اور ہمیشہ وہ اس طرح ہی کرتے ہیں. مشرف صاحب کا جہاز ہوا میں لٹکا دیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ یہ کیا کہ ڈان لیکس کروا دی. اتنے لوگوں نے منع کیا کہ بھائی یہ پنگے نہ لے، سموتھلی کام کر لو، لیکن نہیں، 2/3 اکثریت سر پہ سوار تھی اور یہ دیکھا نہیں کہ ریئلزم کیا ہے. آئیڈیلزم کو چھوڑ دو بھائی، اصل پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جو ریئلسٹک ہو. تو اس پہ مشرف صاحب کو لٹکانے کا نیا شوق آ گیا بھائی جان کو، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، جمہوریت پہ شب خون مارا تھا، اب اس کو عدالتوں میں گھسیٹو. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ پنگا نہ لو، حکومت چلی جائے گی، کوئی نہیں مانا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے نواز شریف کی حکومت نہیں گئی، تو اعجاز شاہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، جو کہ وزیر داخلہ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے دور کے وزیر داخلہ تھے، عمران خان کے لگائے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے لائیو انٹرویو میں یہ کہہ رکھا ہے کامران شاہد کو کہ اگر نواز شریف مشرف والا پنگا نہ لیتا تو آج بھی وزیر اعظم ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈان لیکس کروا دی جناب نے، اور سیرل المیدا جو کہ صحافی ہیں ان سے ایک سٹوری کروائی اخبار کے اندر، اور اس سٹوری سے بتایا کیا کہ ہیوملیٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو اوپنلی، اور کہا کہ یہ ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو چھوڑنا پڑے گا، ادروائز FATF ہمارا گلا پکڑ لے گی، جو کہ ویسا ہی ہوا بعد میں. لیکن ایک غم و غصہ آسمان پہ پہنچ گیا ادارے کے اندر. اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ فوج اپنی سب سے مضبوط پوزیشن پر تھی جب جنرل راحیل شریف موجود تھے، کیونکہ اینٹی ٹیررزم کی ایفرٹ ہو رہی تھی وہاں پہ ضرب عضب کے بعد سے، اور دھماکے ہونا وغیرہ، ٹیررزم کے اٹیکس آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو چکے تھے. اور ایک کلٹ آف پرسنالٹی تھا راحیل شریف کا میڈیا کے اندر، عوام کے اندر، کہ پیپل یوز ٹو لو ہم. اب وہ کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا اس کی بات نہیں، لیکن ایک کلٹ بن چکی تھی راحیل شریف کی، کیونکہ وہ ایک سولجر فیملی سے بلانگ کرتا تھا. تو گلوریفیکیشن بہت تھی میڈیا میں اور لوگ بہت زیادہ فین تھے اس کے. مانگی انہوں نے بھی تھی ایکسٹینشن، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں مانگی،
مانگی تھی اور یہ کنفرم ہو چکا ہے. اعزاز سید نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور بیٹل فار پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں دی اور وہ چلے گئے ریٹائر ہو کر, اور ان کو اچھی خاصی زمین بھی دی گئی بیدیاں روڈ لاہور پہ اس کے بدلے, اور ساتھ ایک انٹرنیشنل آرمی کی کمانڈ بھی ملی جو سعودیہ میں آج تک وہ موجود ہے جہاں پہ. تو وہ دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ اس دور میں فوج میں انٹر ہوتے ہیں جب پاپولیرٹی فوج کی ٹاپ پر تھی, اسٹرینتھ ٹاپ پر تھی, اینٹی نواز سینٹیمنٹ ٹاپ پر تھا کیونکہ ڈان لیکس ہو چکی تھی, مشرف صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا, اینڈ دا بگیسٹ تھنگ عمران کلٹ واز ڈیولپڈ, جو کہ لمبی ایک انویسٹمنٹ تھی وہ اب ڈیولپ ہو چکی تھی. اب جنرل باجوہ کے پاس یہی آپشنز تھیں کہ یا اپنی تھاٹ کو انفورس کریں یا پھر جو ادارے کی سوچ ہے اس میں گھل مل جائیں. تو انفارچونیٹلی وہ ہوا کہ دوسرے والے پہ انہوں نے جا کر سبسکرائب کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ اب یہی کرنا پڑے گا. تو پیناما لیکس ہوتی ہیں اور پیناما لیکس کے بعد جنرل باجوہ جب ٹیک اوور کرتے ہیں تو 28 جولائی 2017 کو نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, اور اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ کیسے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی بھی ریسنٹلی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن سے بے شک ہوئی ہے, لیکن ایسے ہی ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ادارے کس طرح سے ہمارے خلاف کام کرنے لگتے ہیں. جب ہم بات نہیں مان رہے ہوتے تو بات اتنی سی ہے صرف کہ آپ اتنے ہی کرپٹ ہوں گے جتنی آپ بات نہیں سنیں گے. اگر آپ بات مان کے چلتے رہیں گے آپ پہ کوئی کرپشن کا چارج لگے گا ہی نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2016 میں اپریل میں جو کیس آیا تھا, 28 جولائی 2017 کو اس پہ اطلاق ہوا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف کو. اور جسٹس شوکت عزیز کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے تھے جنرل فیض, اور جب انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں کیس میں, تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا رائٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس پہ جنرل آصف غفور کی وہ پریس کانفرنس بھی یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے. تبدیلی آ گئی بعد میں تو عمران خان صاحب آ گئے. جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن کی فلسفی ہے وہ کیا تھی؟ اب وہ یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے نے مجھے لاہور میں بتایا تھا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ شیخ مجیب کے جو نکات تھے نا اتنا اس نے نقصان نہیں ہمیں پہنچایا جتنا 18ویں ترمیم نے پہنچایا. اور ایسا ہی ہوا. عمران خان صاحب کو بھی یہ پروجیکٹ ملا کہ ہر وقت 18ویں ترمیم کو بیش کریں تاکہ جو ہے وہ بتائیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے, اس سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ لیجسلیشن کر کے بہت سے دروازے بند کر دیے تھے مارشل لاز کے اور چیزوں کے. تو خیر ایک تو یہ فلسفہ رہا ان کا. دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ ایک ہائبریڈائزیشن کا جو دور ہے اس میں ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان کو لا کے کی پوزیشنز پر بٹھاؤ اور سویلین گورنمنٹ کے ساتھ 50-50 بانٹ لو اس کو اور پھر چلاؤ کام. اس میں ہم نے دیکھا چیئرمین وابڈا کون لگے, وہ بھی ریٹائرڈ تھے. یہاں تک کہ سرونگ میجر جنرل کو جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین لگایا گیا نیا پاکستان اتھارٹی کا. اس کے علاوہ سی پیک اتھارٹی قائم کی اور وہ بھی سویلین کنٹرول سے لے کے اپنے ہاتھ میں لیا سی پیک کو. پھر بہت سے کیسز سالو کروانے میں فور فرنٹ پر رہے, جس میں کار کے کیس ہے بڑا امپورٹنٹ جس پہ پاکستان کو جرمانہ ہونے جا رہا تھا. ریکوڈک کیس کے اوپر جو جرمانہ معاف ہوا اس کا کریڈٹ بھی باجوہ صاحب لیتے ہیں. اس کے علاوہ قطر سے جو LNG کا پروجیکٹ کروانا تھا وہ باجوہ صاحب نے اپنے ذمہ لیا. اس کے علاوہ جو ایک پازیٹیو چیز تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ہندوستان سے دوستی کرنے کے موڈ میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے لڑ کے یہاں ہم آگے بڑھ سکیں, جو کہ ٹھیک ہے, اپریشیبل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے نا, یہ سویلینز کا کام ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرتے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو تو آپ کو یہ کرنا نہ پڑتا جو اتنا لوڈ آپ نے برداشت کیا. تو اس پہ کرتارپور کوریڈور کا پروجیکٹ بھی تھا, وہ باجوہ صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ انہوں نے لگوایا. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہندوستان کی پالیسی تھی اس کو وہ انفلوئنس نہ کر سکے, اور خان صاحب دوسری جانب سے مودی کو نیو فاسسٹ کہتے رہے. اس کے علاوہ اسمال مین ان بگ آفیسز کا ٹویٹ کرتے رہے. تو آن دا پیرل جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کو پرسویڈ نہ کر سکے اس بات پہ, اسی لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا پرو انڈین ایکٹیویزم کا اسٹیبلشمنٹ کی. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف سے پریشر اگر آتا رہے تو وہ افیکٹ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے, جو کہ ہو بھی گیا. بہرحال LOC پہ کسی حد تک اسکرمشز اور خون خرابہ کم ہوا ان کے دور میں بیکاز ہی بلیوڈ ان اے سیز فائر. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے سعودیہ سے ٹائز کو بہتر کرنے کی کوشش کی, چین کے بہت سے دورے کیے اور سعودیہ کے دورے کیے, اور بذات خود ایک ملٹری ڈپلومیسی کی بنیاد رکھی. اس میں ایکٹیولی فارن پالیسی چلا ہی رہے تھے,
نواز شریف وغیرہ کے دور کے بعد سے عمران خان ہو یا دیگر رہنما ہو، وہ تو بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے ان کا ٹور ہوا کرتا تھا. تو ڈپلومیسی کو بھی ایکٹیولی پرسویٹ کرنے کی کوشش کی. اس کا فائدہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس دوران جو ون پیج کی پالیسی چلی، جس میں عمران خان صاحب اور ان کے تمام حواری فواد چودھری سمیت اور شہریار افریدی سمیت، جنہوں نے ٹی وی پر کہا کہ جنرل باجوہ قوم کے باپ ہیں، پاپا ہیں قوم کے، ٹھیک ہے، تو آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوم دفاع منا رہے تھے کل یہ لوگ، اور یوم نجات منا رہے تھے. ان سے بڑا کوئی فین نہیں تھا ان کا جب ون پیج پالیسی تھی، کیونکہ تب ان کو کھلی چھوٹ تھی کہ آپ نے جس صحافی کو اٹھانا ہے عمران خان صاحب آپ اٹھوا لیں، آپ نے جس اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالنا ہے آپ ڈلوا دیں، آپ نے جو پنگا لینا ہے اپنی اپوزیشن سے وہ لیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. تو وہی ہوا کہ اس ٹائم ان سے بڑا کوئی ڈیموکریٹک جرنیل تھا ہی نہیں. اور خان صاحب کی پالیسی بھی ٹی وی پر بہت دفعہ آ چکی ہے، جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ جمہوری جرنیل نہیں آیا، جس سے آج وہ جان چھڑا کر خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ون پیج کی پالیسی میں صحافیوں پر تشدد ہوا، چینلز پہ چینل بند کرائے گئے. مثبت رپورٹنگ والی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، جس میں جنرل آصف غفور نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے ہمیں دے دیں، سب ٹھیک کر دیں گے، پازیٹیو رپورٹنگ کریں، نیگیٹو باتیں نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ابصار عالم صاحب کو گولیاں لگیں، مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، اسد علی طور کو جا کے پھینٹا لگایا، اور بڑے لوگوں کو سینسر کیا، نوکریوں سے نکالا، طلعت حسین کو نوکری سے نکالا، اور بڑا کچھ ہوا. تو یہ سارا کچھ اسی دور کا فروٹ ہے جس نے میڈیا کی آواز کو بالکل بند کر دیا. اور خان صاحب بھی ٹوٹلی آن بورڈ تھے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ میری آواز کو دبایا جا رہا ہے، میرے صابر شاکروں کو، میرے عمران ریاضوں کو بند کر کے. تو الٹیمیٹلی پھر ہوا یہ کہ یہ جو 2 صفوں والی کاپی ہے نا، یہ پھٹ گئی. یعنی کہ ون پیج والی جو پالیٹکس ہے وہ ختم ہو گئی. اور وہ اس طرح ختم ہوئی کہ جو بیسک اس میں پروٹیگنسٹ تھے، جنہوں نے یہ دوستی جو ہے نا وہ جنم کی جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی ختم کروانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ تھے جنرل فیض، جو کہ ریسنٹلی ریٹائر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو نہیں وہ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہوا اس طرح سے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کی. اور بہت سے جو ہے وہ لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پچھلے سال اکتوبر کے اندر جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، اس میں خاصا جو ہے نا وہ غم و غصہ تھا دیگر افسران کے اندر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی آ کے وزیر اعظم کے کام کرے اور اس کو آرمی چیف لگوا دیا جائے، اس سے فوج کی ٹریڈیشن تباہ ہو جائے گی. تو اس میں ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، اور وہی ہوا کہ وہ سکم کر گئے اس کو. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ٹور کیا تھا افغانستان کا جہاں چائے پی کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد باہر سے بھی پریشر آیا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وار اینڈ ٹیرر میں پیسہ ہم سے لیا اور چائے بھی وہیں جا کے پی رہے ہیں. تو خیر اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹانا ہے، اور ٹریڈیشن ملٹری کی یہی ہے کہ وہ ایک نام بھیجتے ہیں، وزیر اعظم نے سائن کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ اگلے ڈی جی ایسا ہی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں رانا ثناء اللہ کو یا شہباز شریف کو، حمزہ کو، مریم کو بند کیسے کروں گا جیل میں. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ بنے، ابھی اس کو ہٹا دیا جائے. تو اس بیس پہ رفٹ کریٹ ہوئی، اور جنرل باجوہ نے پھر پوزیشن لی اس پہ کہ یار آپ کیسے، جو سارا کچھ ہوا آپ کے واضح ہے، آپ کے سامنے. تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو بن گئے عمران خان صاحب، ویژنری ان دا فیور آف ڈیموکریسی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آ کے سپورٹ کرو بیرونی سازش سے. تو اس کے بعد میں پھر ساری سوئی ہوئی اپوزیشن کو جن جوڑ کے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ چلیں اب لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو آپ نے کرنا ہے اب کریں، اب ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور جیسے یہ بیساکھیاں ہٹیں تو دڑام سے نیچے گر گئے جناب، کیونکہ اپنی بیس پہ تو آئے ہی نہیں تھے. اور خود کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ میں بل پاس کروانے کے لیے کال کرتا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ یار بندے لے آؤ بل پاس کرانا ہے. اتنے کو جمہوری تھے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں. تو ایک ادارے کی ریپنگ اپ دس ڈسکشن، ایک پالیسی جو کہ یہ تھی کہ یہ 20-25 سال سے بھٹو خاندان، زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں ہیں، ان کو چھوڑ کے تیسری طاقت بنانی ہے. تو وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے، اس کو لے کر آئیں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا. انہی لوگوں سے بات کرنی پڑی، انہی کو اب وزیر اعظم بنانا پڑا، انہی سے انگیج کرنا پڑا. اور جو کلٹ کھڑی کی وہ کلٹ ہی آپ کو کاٹنا شروع ہو گئی. اور آج سوشل میڈیا پہ ان کے جو قومی یوتھ کا ایک جو سیلاب امڑ آیا ہے آپ کے اوپر، اس نے کمیونیکیشن سٹریٹجیز بھی آپ سے چھین لیں اور آپ کو ایسا نقصان پہنچایا جو شاید کبھی نہ ہی پہنچا ہو. تو اب بات یہ ہے کہ آن دا کنکلوڈنگ نوٹ،
بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی نیت اچھی تھی، کیونکہ نیت کا کاروبار اس ملک میں بہت ہوتا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے اس لیے وہ اچھا ہے. تو نیت سے اگینسٹ جو تھیوری ہے وہ ہے کانسیکوینشلزم، ٹھیک ہے، جس کو جیرمی بینتھم کی طرح کے تھیورسٹ آ کے سولیڈیفائی کر کے گئے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزلٹ نکلے کسی چیز کا اس سے جج کرو کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. تو جنرل باجوہ کے 6 سال کا رزلٹ یہ ہے کہ شدید پولرائزیشن، شدید سیاسی ناپختگی، اکانومی تباہ حال ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ 100% سے اوپر چلا گیا ہے، 1.5 مہینے کے پیسے ہیں امپورٹ کو کور کرنے کے لیے، صرف $10 ارب چاہیے، نہیں معلوم کہاں سے آئے گا، ڈیفالٹ کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا گلا پکڑ رہی ہیں اور ملک میں سب کچھ برباد ہو چکا ہے. تو کانسیکوینشلزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہی جو نیچے کی فلسفی تھی کہ آئیڈیاز شوڈ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ کمس، تو جنرل باجوہ کے جو تمام آئیڈیاز ہیں ان کی آؤٹ کم اتنی ہارریفک نکلی ہے کہ اٹ از سیف ٹو سے that he has destroyed the fabric of Pakistani society and this adventurism has to come to an end. اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاست میں نان انٹرونشن شروع ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. ہائبرڈائزیشن کا پرسنٹیج کم ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، لیکن نان انٹرونشن کبھی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی اس کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. اور اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح سے یہ ان اداروں کو جو کہ بالکل ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہیں، جو پاکستان کے جمہوری ادارے ہیں، معاشی ادارے ہیں، جو اشاریہ کہہ رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا اکاؤنٹ جنرل باجوہ کے ٹینیور کو لے کے، اور امید ہے کہ اس سے آپ کے بہت سے جو ویوز ہوں گے ان کو آپ ریکنسیڈر کریں گے. تھینک یو.